ہندوستان میں 2 مزار ایسے ہیں جہاں پرندہ نہیں اڑ سکتا، ایک صابر پیا کلیئر کا مزار ہے اور ایک میرے راجا قطب محمود کا مزار ہے۔ اس میں سے کچھ سندھی حضرات بھی وہاں آتے ہیں ہمارے ہاں اور ملاقات ہوتی ہے، اور کارن ٹھا کے بہت سارے سادات بھی یہاں چنگیز خان بھی جانتے ہیں، اقبال صاحب بھی، خالد صاحب بھی جانتے ہیں کہ کافی زیادہ بچے یہاں آتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور باڑمیر کا بہت سارا میرے دوست عالم طبقے کے ساتھ میرا تعلق ہے، میری ملاقات ہے، کیونکہ یہ ہم جماعت رہے، ہم سفر رہے، ہمارے ساتھ بڑی محبت رہی ان لوگوں کی، اور انہوں نے اس بات پر میرے دوست کو قناعت نہیں کی، انہوں نے اس بات کے اوپر عبور حاصل نہیں کیا کہ ہمارے پاس علم ہے، اس بات پر فخر نہیں کیا کہ ہم عالم دین ہے، بلکہ اس بات پہ فخر کیا کہ ماتا آل حب محمد ماتا شہیدہ، جس نے سید سے محبت کی وہ مرا نہیں بلکہ شہید ہو گیا۔ یہ ان کی زندہ دلی کی باتیں ہیں کہ آج بھی یہ عشق تمہارے پاس موجود ہے، آج بھی تمہارے پاس یہ عقیدت موجود ہے۔ اور دادا قطب محمود کی شان کہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، دریائی دولہا پیر پور شریف میں مزار ہے ہمارے دادا کے چوتھے پوتے کا، آپ کو ہمیں عطا فرمایا، یہ کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اور انہی بزرگان دین کے صدقوں نے پیر پگارا جیسا پیر ہمیں دیا۔ مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب تو پاکستان میں، ہم تو یہاں، اب ہم کریں تو کیا کریں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو پھر رسول اللہ بھی تو مدینے میں ہی ہے نا، رسول اللہ بھی تو مدینے میں ہی ہے نا۔ آقا اب ہم کیا کریں؟ کہا میں معین دے رہا ہوں، میں تمہیں معین دے رہا ہوں۔ اور ہندوستان میں میرے آقا تشریف نہیں لائے، بلکہ آقا نے کیا فرمایا، میں ہند میں نہیں ہوں، ہند مجھ میں ہے، اور میں عرب میں ہوں مگر عرب مجھ میں نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں۔ آقا نعمت فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے میرے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ امامہ ہم نے کہاں دیکھا تھا، ہم نے تو پڑھ کر کے سنا ہے کہ صحابہ امامہ باندھتے تھے، آقا نے امامہ زیر تن کیا ہے، لہذا ہم بھی امامہ پہننے لگ گئے۔ آقا نے ایسا لباس پہنا، ہم بھی ایسا لباس پہننے لگ گئے۔ آقا نے سفید کلر کو پسند فرمایا، ہم اسی کلر پر عمل کرنے لگ گئے۔ یہ ساری نسبتیں، اب ہمارا آقا مدینے میں ہے مگر ہم اب یہاں، تو اب آقا اور ہم میں دوری تو ہے، لیکن دونوں میں مضبوط کون ہے، دونوں میں طاقتور کون ہے، دونوں میں علم اور بلدباری والا کون ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں، ہمارا عشق بولتا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور فاضل علوم بریلی نے ارشاد فرمایا کہ ارے نادانو تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر تم یہاں جیسلمیر میں رہتے ہو تو پریشانی کی بات کی ہے، باڑمیر راجستھان میں رہتے ہو تو تکلیف کی بات کی ہے۔ ارے ہم کمزور ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم ناتواز ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم میرے دوست پریشان ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری آوازوں میں قوت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے، مگر ہمارا ایمان بولتا ہے بولنے والا کمزور ہے، سننے والا بڑا طاقتور ہے، سننے والا بڑا عظمت والا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہہ دیا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو غوث پاک نے ہمیں پیر پگارا دیے، مگر مسئلہ ٹیڑھا کیا ہو گیا کہ ہم رہ گئے ہندوستان میں، وہ چلے گئے پاکستان میں۔ تو اب ہم پیاسے، ہمیں سندھیوں کی جماعت خطرناک کتنی کہ وہ سیدھے پر آ جائیں تو کوئی نے ٹیڑھا نہیں کر سکتا، اور ٹیڑھے پر آ جائیں تو سیدھا اللہ ہی کرے، پھر تو من میں چلنے کا سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ اب اتنی خطرناک جماعت اور ان کا پیر پگارا، اور ملاقات مشکل، دیدار بھی مشکل۔ اب تو سچا مرید ہو تو بھی پھر مل سکتا، سچا مرید ہو تو دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، دل پہ ہر وقت
دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. جیسے ہم نے اپنے آقا کو دیکھا نہیں مگر مان لیا، ہم نے اپنے آقا کو بولتے ہوئے سنا نہیں مگر مان لیا. اب ہمارے تو یہاں آقا اور غلام کی بات تھی، یا تو پیر اور مرید کا مسئلہ آ گیا اور اتنی ہماری کا دور. ایسے عالم میں جہاں میرے دوستو مریدوں سے زیادہ پیر چل رہے ہو، مریدوں سے زیادہ پیر نظر آتے ہو، اور ایسے ماحول میں اگر پیر پگالا کا دامن غلام نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی کہ جیسے آقا کو دیکھا نہیں، صدیق کو دیکھا نہیں، فاروق کو دیکھا نہیں، عثمان کو دیکھا نہیں، علی کو دیکھا نہیں، حسنین کو دیکھا نہیں، غوث کو دیکھا نہیں، خواجہ کو دیکھا نہیں اور مان لیا. اسی طریقے سے پیر پگالا کو دیکھا نہیں ہے مگر دل میں یقین کر لیا کہ ہمارا سچا مرشد یہی ہے. ہم نے دیکھا نہیں مگر مان لیا. پھر پیر پگارے کی نظریں کرم ہوئی کہ دیوانوں مجھے دیکھنے کی حسرت ہے، میرے کو ملنے کی حسرت ہے. چلو ایک کام کرتا ہوں، تمہاری جماعت میں ہی اللہ نے رسول بھیجا اور تم پر احسان کر دیا، ایسا ایک احسان میں تم پر بھی کر رہا ہوں، ایسا ایک کام میں تم پر بھی کر رہا ہوں. میں تمہیں غازی فقیر دے رہا ہوں، میں تمہیں غازی فقیر دے رہا ہوں جو تمہاری ہی جماعت کا ہوگا، جو تمہارے ہی خاندان کا ہوگا، جو تمہارے ہی حال میں رہنے والا ہوگا، جو تمہارے ہی حالات میں معاملات میں رہنے والا ہوگا. اور اس کو میں تمہیں دیتا ہوں. بات اتنی ہے کہ میری نظر اگر فقیر پہ پڑے گی، اور وہ فقیر کی نظر فقیر میں کیا ہے تمہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کیا ہے تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم غازی کو دیکھتے رہو اور پیر کا سرور حاصل کرتے رہو، پیر کا سرور حاصل کرتے رہو. میرے دوستو نبی کیسے چلتے تھے، نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کیسے پیتے تھے، نبی کی شان کیا تھی، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو نبی کی سنتوں پر ہے، یہ علماء دین ہے، یہ علماء ملت اسلامیہ ہے. نبی اس طریقے سے رہتے تھے، نبی یوں چلتے تھے، نبی یوں بولتے تھے. انہیں دیکھ کر ہمیں نبی کا چلنا یاد آیا، اور نبی نے چل کر ساری دنیا کو چلنا سکھایا، نبی نے کھا کر ساری دنیا کو کھانا سکھایا، نبی نے پی کر ساری دنیا کو پینا سکھایا. اور ایسا محسن نبی، ایسا کرم فرما نبی، ایسا احسان کرنے والا نبی، ایسا بردبار نبی، ایسا صابر نبی، ایسا کامیاب نبی، ایسا کامران نبی نہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی آیا، نہ میرے دوستوں قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. میرے دوستوں اس لیے کہ ایک نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں. پھر آئے گا اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں، پھر آئے گا اس نبی کی پیدائش کی دھوم اگر ہم مناتے ہیں تو یہ جلسہ خالی فتح گڑھ میں تھوڑی ہونا چاہیے. یہ جلسہ تو راجستھان کی گلی گلی میں ہونا چاہیے. یہ جلسہ راجستھان کے گاؤں گاؤں نہیں، سنی کے گھر گھر ہونا چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے. دیوانوں کا یہ جلسہ نہیں تو پھر تمہاری شادی کا کیا جلسہ ہے؟ یہ جلسہ نہیں تو تمہاری میت کا کیا جلسہ ہے؟ یہ جلسہ، ارے یہ جلسہ نہیں تو عروس بھی نہیں، یہ جلسہ نہیں تو اور کوئی جلسے بھی نہیں. یہی میلاد نے سب میلادوں کو جنم دیا ہے، اسی میلاد نے ساری میلادیں کروانے کی توفیق بھی ہے. اگر یہ میلاد نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا، پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اگر میں میرے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کسی شے کو نہ بناتا. اور اللہ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کی ہے، یہ محمد کا سب اللہ نے خود ہے، اللہ نے خود ہے. میرے دوست آپ یہ غازی فقیر کی عزت اتنی کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو زندگی ہے نا، کوئی سید تو ہے نہیں، پھر آپ اتنی تعظیم ان کی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمارے پیر کی اس پر نظر ہے، ہمارے پیر کی اس پر نظر ہے. اور وہ نظر پانے کے لیے جو ہے غازی نے کیا کیا ہوگا تو وہ جانے اور وہ پیر جانے. ہمیں تو اس کا پتہ چل نہیں سکتا کہ اس نے کیا منزل کیسے کاٹی منزل کو. اور آج اس کی قبر پر نور و انوار کی اگر بارشیں ہو رہی ہیں اور بچہ بچہ ان کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہے تو میرے آقا نے تو فرمایا 40 مسلمان دنیا میں جس کو اچھا کہہ دیں وہ برا بھی ہوتا ہے تو اللہ اسے اچھا بنا دیتا ہے. تو سارا زمانہ جسے اچھا کہے تو وہ تو اچھا ہی ہو جاتا ہے، وہ تو اچھا ہی ہو جاتا ہے. اور پیر جب اسے اچھا کہہ دے
تو پھر تو بالکل طے ہے کہ تم کچھ بھی کہو، لیکن پیر نے سے قبول کر لیا. اب چاہے جیسا ہم کیسے بھی ٹھٹیچر ہیں، ہم کیسے بھی بیکار ہیں، لیکن نبی کے امتی ہیں، اور نبی نے جب ہمیں قبول کر لیا ہے تو دنیا کی طاقتیں کتنی کوشش کر گئی ہم کو برباد کرنے کی، ہم کو ہٹانے کی، ہم کو لے کی، چاہے کتنے انداز انہوں نے اپنا لیے، کتنی کوششیں کر لی. لباس بدل بدل کے یزید ہمارے سامنے آیا، لباس بدل بدل کے یزید ہمارے سامنے آیا، حالات بدل بدل کے یزید ہمارے سامنے آیا. کبھی مدرسے کی شکل میں، کبھی دارالعلوم کی شکل میں، کبھی جماعت کی شکل میں، کبھی جغرافیہ کی شکل میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی عبادت کی شکل میں، کبھی روتے روتے آیا، کبھی ہنستے ہنستے آیا، کبھی بہروپی بن کے آیا. سب کچھ اس نے کیا، مگر جو نبی کے خریدار ہیں وہ دنیا میں کبھی بھی نہیں بدل سکتے. نبی کے خریدار دنیا میں کبھی بھی نہیں بدل سکتے. اور آپ لوگوں کا ایک مشن بہت اچھا کیا ہے، اپنے پیر کو چھوڑے مت، اپنے پیر کو چھوڑے مت اور دوسرے پیر کو چھیڑے مت بس. اور یہ عادتیں آپ کے اندر، آپ کا پیر پگارا ہے مگر ہر سید کو آپ نے اپنی آنکھوں پر بٹھایا ہے، ہر سادات کو. آپ تو محبت کرتے ہو، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ محبت کرتے ہو، آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن یہ علماء طبقہ جو ہے اتنا علم پڑھنے کے بعد اگر سادات کو پہنچا رہا ہے تو یقیناً وہ ہدایت کا راستہ پا رہے ہیں. یقیناً وہ میرے دوستو جو پانی چھن کے آتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. دیکھو ایک پیٹرول کچرے والا ہوتا ہے، ایک پیٹرول جو ہے خالص پیٹرول ہوتا ہے، اور ایک پیٹرول کی 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں. پیٹرول جب چھنتا ہے تو کچرا نکلتا ہے، وہ بھی پیسوں میں جاتا ہے. جو پیٹرول چھنتا ہے اس میں مٹی کا تیل نکلتا ہے، وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی پیسوں میں جاتا ہے. اور یہ چھن 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 کے جب پیٹرول کلین رہ جاتا ہے تو وہ پیٹرول کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ پیٹرول کی قوت کا یہ عالم ہوتا ہے. جو چھن کے آتا ہے وہ گاڑیاں چلاتا ہے، جو بچ کے آتا ہے جو بائکیں چلاتا ہے، اور کمپلیٹ جو چھن جاتا ہے وہ پلین کو چلاتا ہے، جمبو جیٹ کو اڑا دیتا ہے. 700 لوگوں کی وزن کو اٹھا کر کتنا سامان لے کر کے یہ اڑتا ہے، اور اس کے چلنے کی گتی کتنی ہوتی ہے. جب پیور پیٹرول میں اتنی طاقت ہے تو پیور مرید میں کتنی طاقت ہوگی، پیور عاشق میں کتنی طاقت ہوگی، پیور غلام میں کتنی طاقت ہوگی، پیور چاہنے والے میں کتنی طاقت ہوگی. جب تو رسول اور آل رسول پر لوگ درود پڑھتے ہیں، سید چاہے جیسا ہو، اپنے آپ کو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں سید ہوں تو پھر آپ اپنی آنکھوں پر اسے اٹھا لیتے ہو. اس کا تو جو بھی بنے گا وہ بنے گا، لیکن تمہارا تو کام بن ہی جائے گا، تمہارا تو کام بن ہی جائے گا. اگر آپ عشق کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کا تو کام بن ہی گیا ہے. اور یہ محبتیں اور یہ عقیدتیں، یہ شان، اس میں جو کمی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کمی کیا ہے کہ ہم جلسے تو کرتے ہیں لیکن ان جلسوں میں جو جذبیت ہونی چاہیے، یعنی کہ عید میلاد کا جلسہ فتح گڑھ کی سرزمین پر دوسری مرتبہ اقبال صاحب نے مجھے کہا ہو رہا ہے. میں نے کہا حضرت میں بائی بس آ نہیں سکتا، میں سلیپر کوچ میں بھی نہیں آ سکتا، آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، میں اسپیشل گاڑی سے ہی آؤں گا. اور بولے کہ یہاں حالات ایسے ہیں، ان کے حالات آپ کے پاس رکھو، میں اپنی حالت سے آؤں گا، میں اپنی حالت سے آؤں گا. تو مجھے بیفور ٹائم پر میری طبیعت کو لے، میں نے اقبال صاحب کو کہا آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے، چنگیز نے مجھے دیکھا نہیں ہے، قاری صاحب نے مجھے دیکھا نہیں ہے. آپ سم کے پٹھان سے پوچھنا کہ وہ سید آ رہے ہیں وہ کتنے پتلے ہیں، تو انہیں پتا چل جائے گا تمہیں کہ وہ بتا دیں گے کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی محبت کا دم تھا جو یہاں تک مجھے کھینچ لے آئی. اور آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتوں کو آپ کمتر مت سمجھنا، بولنے والا چاہے کمتر ہو، سننے والے چاہے کمتر ہو، لیکن جس کا جلسہ ہے وہ تو بڑا برتر ہے، وہ تو بڑا کامیاب ہے، وہ تو بڑا کامران ہے. جن پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں کے سوا وہ رسول جو علم و عرفان کا سمندر ہو، آیہ قرآن کا مظہر ہو، میں جبھی محبوب داور ہو، سارا سادہ بندہ پرور ہو. ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا کامیاب نبی جس کی شان یہ ہے کہ اس نے میرے دوست تو صرف امیروں کو گلے سے لگایا ہے، ایسا نہیں ہے. اس نے صرف امیر بنگلے والوں کو کلیجے سے لگایا، ایسا نہیں ہے. بلال جیسے کالے کلوٹے کو بھی اپنے کلیجے سے لگا دیا. میرے دوستو سہیب روم جیسا بھی آیا اور دیوانہ بن گیا، سلیمان فارسی جیسا آیا اور وہ بھی دیوانہ بن گیا. ابو جہل بہت گورا تھا مگر گدھے جیسا تھا. بلال بہت کالے تھے مگر سیدنا بلال تھے، سیدنا بلال رہے. لہٰذا میرے دوستو نبی کی نظر جب پڑتی ہے سب پر، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں. اللہ رب العالمین ہے، اللہ پروردگار ہے، پروردگار کے محبوب رحمت للعالمین ہے. عالمین کا رب اگر خدا ہے تو عالمین کی رحمت مصطفیٰ ہے، عالمین کی رحمت مصطفیٰ ہے.
اور وہ مصطفیٰ نے ہمارے لیے کیا ڈیفینس کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا وعدے اللہ سے کیے ہیں، آپ جانو اس بات کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ نبی نے کتنا احسان کیا۔ نبی کی محبت میں اگر ایک جلسہ کرنے کا ٹائم نہیں، ایک میرے دوست کے مکان سجانے کا ہمارے پاس وقت نہیں، پروردگار نے اپنے محبوب کو جب زمین پر مبعوث فرمایا تو خانہ کعبہ کو بھی سجا دیا، بیت المقدس کو بھی سجا دیا، ملک شام کو بھی سجا دیا، اور یہاں تو یہ ہے اللہ و اللہ کا محبوب نرالا ہے، اللہ و اللہ کا محبوب نرالا ہے، مکے میں ہوا پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، مکے میں ہوا پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، وہ نبی رحمت للعالمین۔ ایک دن عرض کیا ہے پروردگار اللہ کے دو جہاں مالک عزوجل میری امت کے ساتھ کیا انصاف ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، میری امت کے لیے کیا انعام ہوگا؟ بڑی قلیل امت ہے پروردگارہ، یہ بڑی کمزور امت ہے مولا، یہ گنہگار امت ہے، یہ بدکار و سیاہکار امت ہے پروردگارہ مولا، اگر تیرے حبیب پر تجھے ناز ہے تو میری امت پر مجھے بھی ناز ہے، اے پروردگار اگر تو خالق ہونے سے لاجواب ہے تو میرے رحمت للعالمین ہونے سے لاجواب ہے، لہذا میری امت میرے ہاتھوں میں ہے، میری امت میرے پاس ہے، میری امت کا حوالہ میرے پاس ہے، اے پروردگار میری امت کی توبہ کے لیے تو نے کیا انتظام فرمایا ہے، میری امت کی توبہ کے لیے تو نے کیا انتظام بنایا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اے محبوب تیرا امت درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔